بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج سے تقریباً 40-45 دن پہلے جو سبق ہم نے شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل سے ہماری نالائقی اور ہماری کمزوری اور ہمارے بہت ہی نالائقی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ سبق مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایسا ہے کہ دینی علم کا بہت زیادہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کی دربار میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ ان کو دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں چنتا ہے اور چاہتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی سمجھ بوجھ عطا کی تو اس کو بہترین خیر عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں قل رب زدنی علما، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ فرما دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ میرے علم میں زیادتی فرما۔ تو اس علم کی وجہ سے انسان جانوروں سے اور دوسری مخلوقات سے جدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت زیادہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ہمارا انتخاب فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے علم کے حصول کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنا ایک چیز کا مرتبہ اور مقام بلند ہوگا، اس طرح ان میں احتیاط بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کہ میں اکثر اپنے طلباء کو یہ مثال بتا دیتا ہوں کہ ہوائی جہاز کے ذریعے ہم اپنے سفر کو آسان کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اگر ایک جگہ کو جانا چاہتے ہیں تو جو فاصلہ ہم سائیکل کے ذریعے دنوں میں طے کرتے ہیں، وہ فاصلہ ہم موٹر کار کے ذریعے کچھ دنوں میں طے کریں گے، یعنی اسے کم دنوں میں طے کریں گے۔ اگر ہم ہوائی جہاز کے ذریعے وہاں جانا چاہتے تو پھر ہم یہ کچھ گھنٹوں یا منٹوں میں ہم اس کو پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ سہولت زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی پیدل جا رہا ہے یا سائیکل کے ساتھ جا رہا ہے تو اگر وہ گر جائے تو ان کو اتنا زخم نہیں لگے گا، ان کو اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہوائی جہاز کے ذریعے جا رہا ہے ان کو اگر چوٹ لگی تو پھر وہ تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہوگا۔ تو جس طرح ان کا فائدہ زیادہ ہے اس طرح اس کا نقصان بھی زیادہ ہے۔ تو یہ مثال ہمارا ہے کہ یہ مثال ہماری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت زیادہ احسان کیا ہے کہ ہم کو اپنے علم کے لیے، اپنے علم کے حصول کے لیے منتخب فرمایا۔ لیکن اس راہ میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلے تو اپنے اسباق پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، دوسرے کاموں کے علاوہ ہمیں اپنے اسباق پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، خاص کر جو کہ ابتدائی درجوں میں جو طلباء طالبات ہیں ان کے لیے محنت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے اسباق میں پابندی کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب طلباء اور طالبات پابندی کرتے ہیں تو اگر ان کے ذہن کام بھی نہ کرتا ہو، ذہن کمزور ہو، لیکن یہ مسلسل پابندی کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے کام بہت زیادہ لے گا پھر، اور اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ان کے ذہن کو کھول دے گا اپنے علم کے لیے۔ تو ایک تو اپنے اسباق میں پابندی رکھیے، اپنے جو بھی اسباق ہے اس میں آپ پابندی رکھیں۔ دوسرا، اپنی جتنا محنت آپ کر سکتے ہو تو اس سے زیادہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ رحم آتا ہے اس بندے پر جو کہ اس کی ذہنی استعداد اتنی نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں درد کرتے ہیں، ان کے سر درد کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو سبق یاد نہیں ہوتا، لیکن وہ بار بار کوشش کرتا ہے اور سبق یاد کرتا ہے،
اور اپنے آرام کو قربان کر دیتا ہے، اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے، اپنے چکروں کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے باہر جانے کو قربان کر دیتے ہیں اور اپنے سارا توانائی علم میں خرچ کرتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ رشک آتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو وہ قربانی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جتنے انسان کی قربانی زیادہ ہوگی اتنا اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کریں گے۔ تو محنت کو ہمیں چھوڑنا نہیں، اور خاص کر جو صرف نحو ہے نا، وہ ابتدائی درجوں میں بہت زیادہ حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ صرف نحو کی بنیاد اور صرف نحو میں اس میں پکا ہونا یہ ایسا ہے، حیثیت رکھتا ہے جیسے ریڑھ کی ہڈی۔ انسان کی ریڑھ کی ہڈی جب کمزور ہو یا نہ ہو، بالکل نہ ہو، تو یہ انسان چل نہیں سکتا۔ اس طرح صرف نہ ہو، اگر انسان کی مضبوط نہ ہو تو وہ پھر اگلے درجوں میں اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوگی۔ تو ان میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سفر آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ، ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کو قبول کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ جو ہم محنت کرتے ہیں اس پر آپ ثمرہ مرتب کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیں گے، دعا کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے پرہیز کر لیں گے۔ اگر ہم علم کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم گناہ سے پرہیز نہیں کرتے تو پھر ہمارا علم بے نور ہو جائے گا۔ اس علم پر عمل کی توفیق ہمیں نہیں ہوگی۔ تو یہ ضروری ہے کہ جتنا علم ہم حاصل کر لے اتنا ہی ہم اس پر عمل کر لیں اور اس کو بچائے۔ اس کو بچانا ہے گناہوں سے پرہیز کی وجہ سے، کہ ہم گناہوں سے پرہیز کر لیں تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے علم میں نورانیت پیدا ہوگی، اور جتنا بھی ہم سیکھ لیں گے اس پر عمل کر لیں گے۔ ہاں، تو جب علم ہوگا اور اس کے ساتھ عمل ہوگا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دیں گے۔ اس طرح تمام طلباء اور طالبات کو میرا یہ وصیت ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیے اور فضول باتوں میں نہیں الجھے، جو کہ مسئلے کی باتیں ہیں یا اختلافی باتیں ہیں۔ آپ اپنی ساری توجہ اپنے علم پر مرکوز رکھیے۔ جب آپ علم سے فارغ ہو جائے تو پھر آپ جس شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے، لیکن طالب علمی کے زمانے میں ان باتوں سے آپ دور رہیے۔ اب انشاءاللہ آپ کا وفاق کا امتحان آ رہا ہے تو آپ ان کے لیے خوب تیاری کریں، اور جس علم میں آپ کی کمزوری ہے، خواہ آپ کی صرف میں کمزوری ہے یا نحو میں کمزوری ہے یا بلاغت میں کمزوری ہے یا تکلم عربی میں کمزوری ہے یا حدیث میں کمزوری ہے، قرآن مجید میں کمزوری ہے، تو آپ ان چھٹیوں کو ان میں لگائیے، ان میں صرف کر دیجئے، اور ان چھٹیوں کو فضول کاموں میں بالکل ہی خرچ مت کیجیے، صرف مت کیجیے، اس لیے کہ آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوگا۔ تو جتنی بھی طلباء اور طالبات کی چھٹیاں آ رہی ہے ان کے لیے آپ ابھی سے پلاننگ کر لیں کہ ہمیں چھٹیوں میں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ سوچ کر لیں کہ میرے کس علم میں زیادہ کمزوری ہے۔ اور بعض طلباء کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ اگر سارا سال ہم سے تو نہیں ہوتا، آپ نے صرف یاد نہیں کیا اور نحو یاد نہیں کیا، بلاغت یاد نہیں کیا، منطق یاد نہیں کیا، تو اب 40 دن میں کیا ہوگا، دورہ میں کیا ہوگا؟ نہیں، 40 دن میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کر سکتا ہے تو، اگر انسان کی کوشش ہو، محنت ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ چند باتیں ہیں، باقی میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے ہو یا کسی بات پر آپ مجھ سے ناراض ہوئی ہو یا آپ کی ذہن پر یہ آیا ہو تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف کر لیں۔ آپ سب میری طرف سے معاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب دو بندے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر ان سب کو بخشش دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا راحم المساکین
ويا ذو القوة المتين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النيران. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اللہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے. یا اللہ تو انسان اور جنات کا مالک ہے. یا اللہ، یا اللہ تو بہت غفور و رحیم ذات ہے. یا اللہ بہت زیادہ عزیز جبار ذات ہے. یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، یا اللہ آپ ہی کے سامنے یا اللہ عاجزی کرتے ہیں. یا اللہ آپ ہی کے سامنے یا اللہ نے ہاتھوں کو دراز کر دیا ہے. یا اللہ نے آپ کی اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے اولادوں پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے استادوں پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹوں بڑوں پر رحم فرما. یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں. یا اللہ ہم بہت کمزور ہے. یا اللہ ہم بہت سیاکار ہے. یا اللہ ہماری زبانیں بہت ناپاک ہے. ہمارے کان ناپاک ہے. یا اللہ ہمارے آنکھ ناپاک ہے. یا اللہ ہمارے جسم کی جتنی بھی اعضاء ہے وہ سارے ناپاک ہے. یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے. یا اللہ آپ کی قدرت پاک ہے. یا اللہ آپ کی کلام پاک ہے. یا اللہ، یا اللہ ہمیں تو ہمارے اتنی طاقت نہیں. یا اللہ ہمیں اتنی استطاعت نہیں کہ آپ کی دین کو ہم سیکھ لیں اور دوسروں کو سکھائے. یا اللہ، یا اللہ جو محنت اور یا ہم نے کیا، یا اللہ ہم کو اپنی دربار میں قبول فرما دیجیے. یا اللہ جو فضل آپ کا ہم پر ہوا، یا اللہ یہ تعدم حیات ہم پر قائم و دائم رکھیے. یا اللہ ہماری کمزوری کو مت دیکھیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے. یا اللہ اپنے رحم کو دیکھیے. یا اللہ اپنے فضل کو دیکھیے. یا اللہ ہم تعدم حیات یا اللہ موت تک ہم کو اپنے علم کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہم نے جتنا بھی علم حاصل کیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنی بھی مشکلات ہمیں اس راہ میں موجود ہے یا اللہ جو پیش آ رہی ہے، یا اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے دور کر دیجیے. یا اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی طلباء طالبات ہیں ان کی امتحانات آ رہے ہیں ان کو اچھے نمبروں سے یا اللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیجیے. یا اللہ ہمیں اخلاص پیدا کر دیجیے. یا اللہ جتنی بھی فضول اعمال ہے یا اللہ فضول اخلاق ہے، رذائل اخلاق ہے، یا اللہ جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، غیبت ہے، دھوکہ ہے، یا اللہ ہم ان سے اجتناب کرتے ہیں. یا اللہ، یا اللہ تو ہمیں ان سے دور فرما. یا اللہ تو ہمیں ان سے دور فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بھی حوائج ہے، جتنی بھی مشکلات ہے اپنے دربار سے پورے فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی مریض ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ یا اللہ عطا کی دیجیے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مفاد پا گئے ہیں یا اللہ ان سب کو آپ بخشش دیجیے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشانی میں مبتلا ہے دنیا کے ہر کونے میں، یا اللہ ان کی مدد رسانی فرما. یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنی بھی آپ کی دین کی محنت کر رہی ہے ان میں اخلاص عطا فرما. یا اللہ ان میں اخلاص پیدا فرما. یا اللہ ان کی گھروں کو ان کے مالوں کی حفاظت کر دیجیے. یا اللہ ہمیں دعا نہیں آتی. یا اللہ ہم بہت زیادہ کمزور ہے. جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابہ کرام اور جتنی بھی آپ کے نیک بندوں نے آپ سے جو دعائیں مانگی ہے یا اللہ ہمیں ان میں سے عطا کر دیجیے. اور یا اللہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنے صحابہ کرام نے اور جتنے آپ کے نیک بندے ہیں، آپ سے جتنی بھی گناہوں سے، جتنی بھی برائیوں سے، جتنی بھی مصیبتوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ آپ مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں دیجیے، یا اللہ تو ہم سے اس محنت کو قبول فرما دیجیے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ایسے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو یا اللہ ہمیں موت نہ دیجیے، یا اللہ ہماری ساری زندگی اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ، یا اللہ تم قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔